السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ سب سے پہلے کچھ بات ہو جائے نور مقدم کیس کے اوپر۔ نور مقدم کیس کے چالان آ گیا ہے منظر عام پر، اور اس کے بعد سب لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پوائنٹس بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا تذکرہ کافی زیادہ ہو رہا ہے کہ ظاہر جعفر کا جو فون ڈیٹا ہے اور جو لیپ ٹاپ کا ڈیٹا ہے اس کا فورنزک کبھی نہیں ہو پایا، اور وہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کی ایف آئی اے نے۔ اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی چالان انکمپلیٹ ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فون کا ڈیٹا یا لیپ ٹاپ کا ڈیٹا اس کا نور مقدم کے قتل سے یقیناً ایک تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی جو پاسٹ میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں ظاہر جعفر کی، وہ یقیناً میٹر کرتی ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف نور مقدم کے اوپر فوکس کیا جائے تو ظاہر جعفر اور اس کی فیملی کو اس قتل میں انگیج کرنے کے لیے یا ان کا جو جرم ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ظاہر جعفر کے فون کا یا لیپ ٹاپ کا ڈیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف اگر آپ کرا لیں ذاکر جعفر کی جو کالز ہوئی ہیں اس کا آپ ڈیٹا نکلوا لیں تو وہ بھی کافی ہوں گی۔ کم از کم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے اور مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاسٹ میں بھی اس کی بہت ساری خوفناک ایکٹیویٹیز رہی ہیں، فون سے اور لیپ ٹاپ سے ان تک بھی رسائی حاصل ہوگی، لیکن اگر نور مقدم کیس کو دیکھا جائے تو آلریڈی اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ مزید ضرورت نہیں ہے چیزوں کی۔ اوبویسلی وہ ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے اب کیس کمزور ہو گیا، اب کیس کیسے آگے بڑھے گا۔ کیس اپنی جگہ، ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا 23 ستمبر کو، جو عدالت کی اگلی پیشی ہے۔ ایک تو یہ اتنا کوئی بڑا کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے، چیزیں آ جائیں گی تو مزید کیس مضبوط ہو جائے گا، اور بھی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن آلریڈی اتنا ایویڈنس ہے کہ اس ٹرائل کو شروع کرنے کے لیے اور ان کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کے اوپر اب میرے خیال سے کوئی ہمیں ابہام نہیں رہ گیا، ذاکر جعفر، ان کا جو کردار ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایول جینیس ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے بیٹے سے رابطے میں تھے، اور پھر جب بیٹے نے سب کچھ بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، مجھے لگا ان کے اندر کوئی عمران خان آ گیا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہمارے بندے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جانب سے چیز کی گئی ہے یہ کوئی ایول جینیس ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر کسی کے بیٹے نے قتل کر دیا ہو اور وہ آپ کو فون پہ بتایا اور آپ اس جگہ موجود بھی نہ ہو، آپ کی تو میرے خیال سے پاؤں کے نیچے زمین نکل جانی چاہیے، آپ کو تو سمجھ نہیں آنا چاہیے کہ اب کرنا کیا ہے۔ لیکن چونکہ بیٹا شاید ماضی میں ایسی حرکتیں کرتا رہا تھا، یا والد صاحب خود بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑی نارمل سی چیز تھی، کیونکہ طاہر ظہور بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا قتل کا تو ذاکر جعفر بالکل نارمل تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ایول جینیس ٹائپ انسان ہے، ان کے بھی الگ سے ایک کیس سٹارٹ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پاسٹ میں ایسی کن ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں کہ ان کا دماغ اتنا چلا ایک وکیل کی طرح۔ اور میرا خیال سے وہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی دوست کو کال کی، اور پھر ظاہر جعفر نے بھی ان کے کراچی میں کسی دوست کو کال کی اور بات ہوئی 5 منٹ تک، تو یہ وہ میرے خیال سے دوست سے فوراً جب ان کو قتل کا بتایا گیا، اب یہ کہانی اس طرح سے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جب ظاہر جعفر نے قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کو بتایا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے، تو پھر ذاکر جعفر نے اپنے دوست کو کال کی، پھر ظاہر جعفر نے بھی اس کو کال کی، پھر انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ اب اس کے اوپر پردہ کیسے ڈالنا ہے، آپشنز کیا کیا ہیں، ساری آپشنز ڈسکس ہوئیں، اور پھر جو ملزمہ عصمت ہیں انہوں نے اپنی کوششیں کی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم کس طرح سے ریموو کرا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو شخصیات تھی معاصر ان کو کالز ملانا شروع کر دیں، 250 کے قریب انہوں نے کالز کر دیں، اگلے دنوں کی میں بات بتا رہی ہوں۔ تو یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے، اتنی یہ کلیئر کٹ ہے، مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر عدلیہ کو یہ سب کچھ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کو بھی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے، اور پلاننگ کر کے شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، جرم کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پیرنٹس جو ہیں وہ ایکولی انوالو ہیں، اسپیشلی جو ظاہر جعفر کے فادر ہیں، وہ ایول جینیس لگ رہے ہیں مجھے، اور جو والدہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، کیونکہ مائیں ہی تھوڑی عورت ہونے کے ناطے ان کا تھوڑا کمزور دل ہوتا ہے،
وہی پریشان ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جس طرح سے کانفیڈنس سے انہوں نے اپنے بیٹے کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی, یہ پتہ دے رہی ہے کہ بیٹا تو جو بیٹا تھا لیکن ماں باپ بھی کم نہیں تھے, اور جو ان کا سکون تھا, جس طرح سے وہ نارملی بیہیو کر رہے تھے, اور پھر جس طرح سے انہوں نے منافقت سے اخبار میں اشتہار چھپوایا نور کی فیملی کو, اور ابھی بھی اسٹل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جی اپنے بیٹے کے اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اپنا جرم اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے, اس لیے ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. عدلیہ سے کی طرف میری ساری نگاہیں ہیں, اور مجھے اس طرح کی تھیریز نہیں سننی کہ عطا ربانی نے کسی کو ضمانت دی ہے تو اب کیس بھی یہ وہ, مجھے اس طرح کی کوئی تھیریز نہیں سننی, اور نہ ہی میں اس کے اوپر بلیو کرتی ہوں. عطا ربانی صاحب بھی جج ہیں, اور جب ان کے سامنے یہ سارے ایویڈنس آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ قانون کی روح سے جو بھی بہترین فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. فیئر ٹرائل کا حق ملزمان کو دیا گیا ہے, اسی وجہ سے ہر کوئی اپنی بیل کی اپلیکیشن لے کے پہنچا ہوا ہے, اسی وجہ سے 6 ملزمان جو ہیں وہ باہر دندناتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے. میں یہ امید کروں گی کہ ان کو تو جتنا جو حق ملنا تھا وہ مل جائے, اینڈ میں نور اور نور کی فیملی کو انصاف بھی مل جائے, یہ میرا مطالبہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں جس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ فون نہیں ملا, لیپ ٹاپ نہیں ملا, وہ میں نے سوچا میں آپ سے کلیئر کروں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, ان چیزوں سے کیس مضبوط ہوگا, لیکن یہ کیس میں تاخیری حربے نہیں سمجھے جا سکتے کیونکہ اس سے آلریڈی اتنا فورنزک کا ایویڈنس, ٹی این اے کا ایویڈنس, اور سی سی ٹی وی فوٹیج, گواہان, اور پھر گواہان کی میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کے ذرائع سے خبر آئی تھی کہ ظاہر جعفر کے دوستوں کی سٹیٹمنٹ لی گئی ہے. کہاں ہیں وہ ساری سٹیٹمنٹ؟ یا تو ان کا نام مخفی رکھا جا رہا ہے, ابھی ان کو بعد میں پیش کیا جائے گا کہ تاکہ ابھی سے کوئی جوڑ توڑ نہ شروع کر دے یہ جو ظاہر جعفر کی فیملی ہے یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ, اس وجہ سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. اس وجہ سے ابھی جو میکسیمم 18 گواہان ہیں اس میں پولیس کے لوگ ہی رکھے گئے ہیں, ڈاکٹرز رکھے گئے ہیں, تفتیشی کا نام رکھا گیا ہے, اور شوکت مقدم صاحب کو رکھا گیا ہے. جو دوست ہیں وہ گواہ ہیں, جو باہر اس وقت کھڑے تھے, جو 2 دن مسلسل جا رہے تھے, وہ گواہان میں شامل ہیں. ان کی یقیناً پولیس نے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا. مجھے نہیں پتا, میرے پاس ذرائع سے یہ خبر آئی تھی, میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی, وہ لوگ بھی گواہان میں شامل ہیں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پولیس جان بوجھ کر ان کے نام مخفی رکھ رہی ہے اور اس انفارمیشن کو بھی مخفی رکھ رہی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر پولیس نے ان کو بالکل منظر نامے سے غائب کر دیا, انہوں نے کوئی جوڑ توڑ کر لیا اور پولیس کو کہہ دیا کہ ہمارا کسی صورت نام نہ آئے اور ہم گواہ بننا نہیں چاہتے, یا ہماری اسٹیٹمنٹ ان کی پولیس نے چھپا دی ہیں, تو پھر پولیس سے یقیناً سوال ہونا چاہیے. کیونکہ وہ تمام لوگ جو قتل ہونے تک وہاں موجود تھے, جو تھراپی ورکس کی ٹیم کے وہاں جانے پر بھی موجود تھے, جن کو اوپر سے وامق ریاض نے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ آپ لوگ کال کر دیں پولیس کو, اور پھر تھراپی ورکس کی ٹیم تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ان کی مدد بھی مانگی تھی کہ آئیں آپ جا کے ہم اس کو پکڑتے ہیں, تو وہ اس وقت تک موجود تھے. تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس منظر نامے سے علیحدہ کر سکتے ہیں, اور کیسے پولیس ان کو اس منظر نامے سے الگ کر سکتی ہے؟ اگر پولیس نے نیک نیتی سے ان کے نام مخفی رکھے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ان کو بچایا جا رہا ہے یا چھپایا جا رہا ہے پھر واقعی مسئلہ شروع ہوتا ہے. اچھا, یہ ساری اپڈیٹ آئی تھی, میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اکثر پاکستان کے بہت سارے قصے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اور بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ, کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جہاں جو غلط ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو خواتین کی جنگ ہے یا حقوق کی جنگ ہے یا خواتین کے ساتھ جو اس طرح سے رویہ رکھا جاتا ہے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں خواتین کو اس امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انڈیا کے گاؤں میں بارش کے لیے ایک رسم انہوں نے رکھی کہ جس میں 6 کم عمر لڑکیوں کو برہنہ پریڈ کرائی گئی. کتنی میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈس ریسپیکٹفل چیز ہے کہ آپ کو بارش چاہیے. اب ایک رسم ہے, میں ان کے عقیدے کو تو نہیں کچھ کہہ سکتی, سب کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے, بلیو ہوتا ہے, لیکن کتنا ڈس ریسپیکٹفل ہے. اگر آپ کا کوئی ہے تو اس میں آپ نے لڑکوں کو کیوں نہیں کرائی پریڈ؟ آپ کو لڑکیاں ہی ملی ہیں, کسی بھی طرح ان کو ڈس ریسپیکٹ کر کے آپ کو بارش بھی ان کو ڈس ریسپیکٹ کر کے چاہیے. تو یہ واقعہ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا جہاں پر قحط سالی کا سامنا تھا, اور بندیل کھنڈ میں ایک گاؤں ہے وہاں یہ پیش آیا.
اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ کچھ برسوں سے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ اس طرح سے 6 کم عمر لڑکیوں کی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر پریڈ کرائی جائے گی تو بارش ہوگی، اس سے دھان کی فصل پر کافی اثر ہوا۔ پریشان ہو کر گاؤں والوں نے مبینہ طور پر یہ قدم اٹھایا، لڑکیوں کو ایک جلوس کی شکل میں گھمایا گیا جو گاؤں کے ہر گھر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکتا تھا۔ کتنا ڈسریسپیکٹفل ہے یہ لڑکیوں کے لیے۔ اس قبائلی علاقے میں مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ رسم بارش کے دیوتا کو خوش کرے گی اور علاقے میں بارش برسنے کا سبب بنے گی۔ مدھیہ پردیش پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال اس واقعے کے بارے میں کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی۔ بچیوں کی برہنہ پریڈ پر گاؤں کی ایک خاتون نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اب بارشیں ہوں گی۔ دنیا جو ہے وہ 21ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے، اور ابھی ہمارے خطے کے لوگ، میں کسی کو نہیں کہہ رہی کہ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش، ہمارے اس خطے کا مسئلہ ہے کہ اس میں ابھی بھی یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑکیوں کو ڈس رسپیکٹ کر کے، ان کو بے لباس کر کے ان کی پریڈ کرائیں گے تو یہاں بارشیں ہوں گی۔ یہ تو حال ہے۔ تو ہمارے اس پورے خطے کو ہی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اس پورے خطے کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی حصے میں رہتا ہو، کہ یہ باتیں آپ لوگ پلیز چھوڑ دیں۔ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر کے آپ کی بارشیں بھی اگر لڑکیوں کو اس طرح سے بے لباس کر کے پریڈ کروا کے آ رہی ہیں تو ایسی بارشیں میرے خیال سے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا بندیل کھنڈ انڈیا میں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوگا، چاہے پاکستان کے کسی خطے گاؤں میں ہو، علاقے میں ہو، یا انڈیا میں ہو، یا بنگلہ دیش میں ہو، یا امریکہ میں ہو، میں سب رپورٹ کروں گی۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ 21ویں صدی میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ باقی دعائیں نور مقدم کے ساتھ ہیں، آپ سب کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔